دی پوڈ کاسٹ بک ریویوز کی جانب سے اس گہرائی میں خوش آمدید۔ آج ہم محمد منتظر مہدی کی تحقیق کی روشنی میں بات کر رہے ہیں مغربی ادب کے ایک بہت ہی بڑے شاہکار کی۔ جی ہاں، ولیم شیکسپیئر کا لازوال علمیہ ڈرامہ ہیملیٹ۔ اچھا، تو ہیملیٹ مصنف ولیم شیکسپیئر، صنف علمیہ ڈرامہ، اور یہ لکھا گیا تھا تقریباً 1600 یا 1601 کے آس پاس۔ جی، ویسے تو زمانے میں باقاعدہ ایوارڈز کا رواج نہیں تھا، لیکن ہیملیٹ کو دنیا بھر میں سب سے زیادہ آپ کہہ لیں سٹیج کیا جانے والا علمیہ مانا جاتا ہے۔ اور اسے مغربی ادب کا شاید سب سے گہرا اور اثر انگیز پلے بھی کہتے ہیں۔ بالکل، اور شیکسپیئر تو تھے ہی انگلینڈ کے عظیم ڈرامہ نگار، اور ہیملیٹ کو اکثر لوگ ان کے تخلیقی سفر کا عروج مانتے ہیں۔ تو آئیے کہانی میں اترتے ہیں۔ یہ کہانی ہے ڈنمارک کی شہزادے ہیملیٹ کی۔ اس کے والد جو بادشاہ تھے، ان کی اچانک موت ہو جاتی ہے۔ جی، اور فوراً ہی اس کی والدہ ملکہ گرٹروڈ ہیملیٹ کے چچا کلاڈیس سے شادی کر لیتی ہیں، اور کلاڈیس تخت پر بیٹھ جاتا ہے۔ یہ تو خود ہی کافی عجیب بات ہے۔ ہاں، لیکن اصل ڈرامائی موڑ تب آتا ہے جب مرحوم بادشاہ کا بھوت ظاہر ہوتا ہے۔ اچھا؟ بھوت؟ جی؟ اور وہ بھوت ہیملیٹ کو بتاتا ہے کہ کلاڈیس نے اسے زہر دے کر مارا تھا، اور وہ ہیملیٹ سے کہتا ہے کہ بدلہ لو۔ اوہ، تو یہاں سے ہیملیٹ کی وہ مشہور کشمکش شروع ہوتی ہے، شک اور انتقام کے بیچ۔ بالکل، وہ سمجھ نہیں پاتا کہ کیا کریں، بھوت سچ کہہ رہا ہے یا نہیں، تو وہ حقیقت جاننے کے لیے پاگل پن کا ناٹک کرتا ہے۔ اور پھر وہ مشہور زمانہ ماؤس ٹریپ والا ڈرامہ سٹیج کرتا ہے نا، یہ دیکھنے کے لیے کہ کلاڈیس کا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ جی ہاں، اور جب ڈرامے میں قتل کا منظر دیکھ کر کلاڈیس گھبرا کر اٹھ جاتا ہے تو ہیملیٹ کا شک یقین میں بدل جاتا ہے۔ لیکن بدلہ لینا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ نہیں، بالکل نہیں، اور اسی کوشش میں عالمی جنم لیتے ہیں۔ ہیملیٹ غلطی سے پولونیس کو مار دیتا ہے، جو وزیر بھی ہے اور اوفیلیا کا باپ بھی۔ پولونیس یعنی ہیملیٹ کی محبوبہ اوفیلیا کا باپ۔ اوہ جی، اور اس قتل کے بعد اوفیلیا، جو پہلے ہی ہیملیٹ کے عجیب رویے سے پریشان تھی، وہ بالکل پاگل ہو جاتی ہے اور ڈوب کر مر جاتی ہے۔ بہت ہی افسوسناک۔ اور پھر پولونیس کا بیٹا لیئرٹیس وہ بدلہ لینے کے لیے آ جاتا ہے۔ تو مطلب انتقام در انتقام۔ ہاں، اور اختتام تو بہت ہی خون ریز ہے۔ ایک تلوار بازی کا مقابلہ رکھا جاتا ہے۔ یہ وہی جس میں سازش ہوتی ہے؟ جی، کلاڈیس اور لیئرٹیس مل کر سازش کرتے ہیں۔ تلوار پر زہر لگا ہوتا ہے اور جام میں بھی زہر ملایا جاتا ہے۔ اور اس میں تقریباً سبھی مارے جاتے ہیں، لیئرٹیس، ملکہ گرفوڈ، بادشاہ کلاڈیس، اور آخر میں ہیملیٹ خود بھی۔ لیکن مرنے سے پہلے وہ کلاڈیس کو مار دیتا ہے؟ جی، مرنے سے پہلے وہ کلاڈیس کو مار کر اپنے باپ کا بدلہ لے لیتا ہے۔ تو یہ تو ہوئی کہانی، لیکن محمد منتظر مہدی کے جائزے کے مطابق اس ڈرامے کے بڑے موضوعات کیا ہیں؟ مطلب یہ سب کس بارے میں ہے؟ دیکھیے، کئی اہم موضوعات ہیں۔ سب سے نمایاں تو جیسا ہم نے بات کی، انتقام اور اس سے جڑی اخلاقی کشمکش ہے۔ ٹھیک۔ پھر موت اور وجود کا فلسفہ، خاص طور پر ہیملیٹ کا وہ مشہور سوال ٹو بی اور ناٹ ٹو بی، یعنی ہونا یا نہ ہونا۔ جی، جو زندگی، موت، عمل، ان سب کے معنی پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ بالکل۔ پھر دربار کی سیاست، دھوکہ دہی، سازشیں، منافقت، یہ سب بھی بہت اہم ہے۔ رشتوں کا کھوکھلا پن بھی نظر آتا ہے۔ جی ہاں، اور ایک اور دلچسپ تھیم ہے پاگل پن کا، یعنی ہیملیٹ کا پاگل پن کتنا اصلی تھا، کتنا دکھاوا۔ مہدی صاحب کے تجزیے میں بھی اس پر بات کی گئی ہے کہ شیکسپیئر نے یہ ابہام کیوں رکھا۔ اور شیکسپیئر کا لکھنے کا انداز، وہ تو کمال ہے ہی۔ بلا شبہ، وہ شاعرانہ زبان، گہری تمثیلیں، استعارے، اور خاص طور پر وہ خود کلامی یعنی مونولوگز، جن سے ہیملیٹ کے اندر جو کچھ چل رہا ہوتا ہے، اس کی سوچ، اس کا انتشار، وہ سب ہم تک پہنچتا ہے۔ تو مہدی صاحب کے تجزیے کے مطابق یہی چیزیں ہی ہیملیٹ کو لازوال بناتی ہیں؟ یقیناً، ہیملیٹ نے ادب پر، تھیٹر پر، یہاں تک کہ فلسفے پر بھی بہت گہرے اثرات چھوڑے ہیں۔ اس کے مکالمے آج بھی انسانی فطرت، شک، ضمیر
ان سب کی پیچیدگیوں پر غور کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ تو ختمی طور پر یہ محض ایک انتقام کی کہانی نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ محمد منتظر مہدی کے جائزے کے مطابق یہ ایک طرح سے انسانی وجود کے بنیادی سوالات پر ایک گہرا غور و فکر ہے۔ یہ بیک وقت سیاسی ڈرامہ بھی ہے، ایک نفسیاتی مطالعہ بھی، اور ایک فلسفیانہ تحریر بھی۔ شیکسپیئر نے واقعی انسانی وجود کے سوالات کو لازوال بنا دیا ہے۔ بالکل۔ تو اس گہرے جائزے کے بعد ایک سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ کہ کیا ہیملٹ کا کردار آج بھی اتنا ہی متعلقہ ہے؟ مطلب آج کے دور میں جب انصاف اور انتقام کے تصورات شاید بدل گئے ہیں، اس پر سوچا جا سکتا ہے۔ یہ خلاصہ اور جائزہ محمد منتظر مہدی، فاؤنڈر آف دا پوڈ کاسٹ آف بک ریویوز کی تحقیق اور پیشکش ہے۔ وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز، خاص طور پر یوٹیوب پر درجنوں کتابوں کے دلچسپ، معلوماتی اور علمی مواد شیئر کرتے ہیں، جبکہ واٹس ایپ اور فیس بک پر نالج ود MMM کے نام سے گروپ سیریز بھی چلا رہے ہیں۔ اگر کوئی یہ کتاب خریدنا چاہیں تو جی، اس کے لیے 0349226647 پر رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کتاب یا اس سے متعلق مواد کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے اس کے لیے knowledgewithmmm.blogspot.com وزٹ کریں۔ اور یہ نالج ود MMM کیا ہے؟ نالج ود MMM اسٹار یہ پلیٹ فارم محمد منتظر مہدی یعنی MMM کی جانب سے آپ کے ذہن کو وسیع معلومات سے مالا مال کرنے کے لیے وقف ہے۔ جنرل نالج سے لے کر سائنس، ادب، تاریخ اور ٹیک تک مختلف موضوعات کا احاطہ کیا جاتا ہے۔ بکس، میوزک اور ڈرامہ کے ذریعے ذہن اور موڈ کو بہتر بنانے کے بارے میں بھی معلومات دی جاتی ہیں۔ تو اس پلیٹ فارم سے جڑ کر علم کے سفر میں رہنمائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ جی بالکل۔ مزید جاننے کے لیے ڈسکرپشن میں دیا گیا لنک ضرور